السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آیا مذاق کے اندر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اس مسئلے کو آپ بخوبی سمجھیں کہ شریعت کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں اگر قصداً کیا جائے پھر بھی واقع ہو جاتی ہیں، اگر مذاق یا فرضی طور پر کیا جائے پھر بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ قصداً کر رہا ہو پھر بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں، اگر قصداً نہیں کر رہا ہے، فرضی طور پر کر رہا ہے یا مذاق کے طور پر کر رہا ہے تو پھر بھی وہ چیزیں واقع ہو جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے نکاح۔ لڑکا لڑکی گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے آپس میں ایجاب قبول کر لیا، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے مذاق کی ہے، لیکن مذاق سے بھی نکاح واقع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے الطلاق۔ اب طلاق کا مسئلہ بھی سیم اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے کی حالت میں دیتا ہے یا نارمل حالت میں دیتا ہے یا مذاق کی حالت میں دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان اس چیز کے اندر بالکل بھی فکر نہیں کرتے ہیں، شروع میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے غصے کی حالت میں دی تھی، یا کہتے ہیں ہم نے مذاق کیا تھا۔ جی ان چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر طلاق کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور آج کل یہ چیزیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، ان مسئلے کو سمجھتا نہیں ہے کوئی شخص، وہ کام کر جاتے ہیں، بعد میں وہ پشیمان ہوتے ہیں، بعد میں رو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں، بچے 4-4 5-5 بچے ہیں، طلاق دے دی، نہ چاہتے ہوئے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔